الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب الاستحسان أنه صرف على قصد الإصلاح ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك خير. اور وہ بندہ جو ظن کرے کہ اس کو حدث لاحق ہو گئی ہے، نکل گیا مسجد سے، پھر پتہ چلا کہ حدث نہیں ہوئی تو نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے، اور اگر نہیں نکلا تھا مسجد سے تو پڑھے وہ جو باقی بچ گئی ہے. اور قیاس دونوں صورتوں میں استقبال ہے، اور یہی روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے باوجہ پائے جانے نماز سے انصراف کے بغیر عذر کے جو نفس الامر میں تو ثابت ہو گیا ہے. وجہ الاستحسان مسجد سے نہیں نکلا تو بنا کر سکتا ہے. وجہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھرا تھا اصلاح کے قصد پر. اس نے سمجھا حدث ہو گیا ہے تو وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ انصراف نماز کے توڑنے کے قصد پر نہیں ہے، اصلاح کے قصد پر ہے. اور وقصد الاصلاح ملحقم بحقیقت الاصلاح شرعاً. تنویر پیش کرتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اگر متحقق ہو جائے وہ کہ جس کا اس نے وہم کیا. یہ جو سمجھا کہ وضو ٹوٹا اور واقعتاً وضو ٹوٹا ہوتا تو پھر تو وضو کر کے وہ بنا کر سکتا تھا، تو یہاں بھی وہ بنا کر سکتا ہے. جی کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ اگر متحقق ہو جاتی وہ کہ جس کا اس نے وہم کیا تو بنا. میں نے ایک منٹ سمجھا لین دینا پھر تو بولی نا دوجی باری. اللہ خیر کرے، مہربانی کو. بنا علی صلاۃ ہی جس ٹائم پوچھا اس ٹائم بولی کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے کہ جس کا اس نے وہم کیا ہے. کس کا وہم کیا؟ حدث کا. تو بنا کر سکتا اپنی نماز پر. تو جب یہ بات ہے تو پس لاحق کر دیا گیا اصلاح کا قصد حقیقت الاصلاح کے ساتھ، لیکن کب تک؟ جب تک نہ مختلف ہو جگہ نکلنے کے ساتھ. تو جب تک مسجد سے نہیں نکلا یا صفوں سے نہیں نکلا اس وقت تک یہ جو ہے نا قصد اصلاح اس کو حقیقت اصلاح کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہ بنا کر سکتا ہے، چونکہ وضو اس کا ہے تو جو پچھلی پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو رہ گئی ہے وہ پڑھے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وجہ الاستحسان ہے، یعنی وجہ وہ وجہ جو خود استحسان ہے. یہ مطلب ہے وجہ الاستحسان کا، یعنی کوئی اضافت مغیرت کی نہیں ہے. بھی استحسان کو علیحدہ ہے تو اس کی وجہ کو علیحدہ ہے. مطلب ہے وہ وجہ جو خود استحسان ہے، بھی یہ اضافت بیانی ہے، مغایرت کی نہیں ہے. جی الا ترى
یعنی اگر متحقق ہو جائے اس کا متوہم کیا بے وضو ٹوٹ گیا، اور اگر واقعتاً اس طرح ہوتا تو البتہ بنا کرتا اپنی نماز پر، تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ اصلاح کا جو قصد ہے، پس معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ قصد الاصلاح ہے، تو لہٰذا بنایا جائے گا قصد الاصلاح کو فی حکم الاصلاح، لیکن جب کہ ہو جگہ متحد یعنی مسجد، کیونکہ جب نئے مختلف مکان تو ہو جائے سارا تو ہوگی بنا والی جانب راجع، برخلاف صورت کے جب کہ مکان مختلف ہو گیا، مسجد سے نکل گیا، پھر پتہ چلا کہ وضو ہے، کیونکہ استقبال کی جانب اس وقت ہو گئی ہے راجع، اور یہ وذالک اور یہ اس لیے کہ صلاۃ واحدہ ہوتی ہے ایک ہی جگہ میں، ایک نماز ایک تھان تے پڑھی دی، یہ 15 جگہ تے پھر کے نہیں پڑھی دی، تو اس نے تو یہ وضو اس کا ہے، اب جگہ بدل گئی ہے، لہذا فساد کے ساتھ لائق ہوگی۔ فَأُلْحِقَ وجہ اس اعتبار کے صحت کی ایک مثال دیندے نے کہ بھئی جب تک مسجد سے نہیں نکلا اور اصلاح کا قصد ہو تو یہ لاحق کیا جائے گا حقیقی اصلاح کے ساتھ۔ حقیقی اصلاح کیا تھی کہ واقعتاً وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو کرنے جا رہا ہے، یہ حقیقی اصلاح ہے، اور قصد اصلاح کو اس نے یہ سمجھا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس ارادے سے وہ پھرا، پھر پتہ چلا کہ ٹوٹا نہیں ہے، تو قصد اصلاح کا لحاظ ہوتا ہے، قصد اصلاح کا لحاظ ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، جائز ہے تیر اندازی کفار پر، ایسے کفار جنہوں نے ڈھال بنا لیا مسلمانوں کو، انہوں نے علاقے میں جڑے مسلمان ہیں انہوں نے ساروں سامنے کھڑا کر دیتا۔ اب مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جنگ کرنی ہے تو آگے سامنے جو کھڑے کر دیے ہیں، جن کو متطرسین بنایا وہ تو مسلمان ہیں، جن کو ڈھال بنایا ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے ان مسلمانوں کو تیر مارنے کی اجازت ہے بشرط قصد الکفار، کفار کا یہ قصد کر کے تیر ماریں تو مسلمانوں کو لگ جائے تو یہ مجرم نہیں ہوں گے، چونکہ اصلاح کا قصد ہے۔ سمجھی جی بات، یہ ایک مثال دی ہے۔ جہاد کے اندر یہ جائز ہے کہ جب وہ ایسی چیز سامنے کھڑے کریں جس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے تو کافر ان کو اس چیز کو ڈھال بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو اجازت ہوتی ہے کافروں کو، قصد کافروں کا، اور سامنے جو ڈھال ہے وہ اس کو ہٹانے کے لیے تیر ماریں تو اجازت ہے جی۔ بے حقیقت ہی، کیونکہ قصد الی الشیء بنایا جاتا ہے گویا کہ اس نے کر دی ہے وہ شے، تو جو شے کا قصد ہے گویا کہ اس نے وہ شے بالفعل کر دی ہے۔ وجہ استحسان کی یہ ہے، پھرا ہے وہ اصلاح کے قصد پر۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو، اگر متحقق ہو جاتا وہ جس کا اس نے توہم کیا ہے، تو بنا کرتا اپنی نماز پر، پس لاحق کر دیا گیا اصلاح کا قصد حقیقت اصلاح کے ساتھ، جب تک نہ مختلف ہو جگہ نکلنے کے ساتھ۔
استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جب کہ پھرا وہ اصلاح کے قصد پر، کیا نہیں دیکھا تو نے یہ بات کہ اگر متحقق ہوتا وہ کہ توہم کیا ہے اس نے توہم کیا اس نے اس کا اصلاح کا، تو توہم کیا اس نے اس کا تو بنا کر اور کیڑی شے کا بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، بھی انہوں پتہ ہے بھی اگر وہ متحقق ہو جائے جس کا وہ وام کس کا وام کر کر جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، بس لاحق کر دیا گیا ہے اصلاح کا قصد اصلاح کی حقیقت کے ساتھ، جب تک نہ مختلف ہو جگہ نکلنے کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ نُزْرٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افتتح عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ حَيْثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لِأَنَّ الْانْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَفَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب۔ یہی صورت کہ جب وہ نکلا یہ ظن کر کے کہ حدث ہو گئی ہے تو پتہ چلا کہ ہوئی کوئی نہیں ہے، اسی صورت میں پچھلی صورت میں تو خلیفہ بنانا ہے خواہ مخواہ، اور اگر خلیفہ بنایا اس نے کسی کے کپڑے کھینچے اس کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، امام تھا تو فاسدت تو نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ نہ تجاوز کرے حد مذکور کون؟ مسجد ہی، اور کیڑی شے ہے بھی مسجد سے نکلا نہیں ہے، اگرچہ نہ نکلے تب بھی جب خلیفہ بنایا تو کیا ہو جائے گی، تو جب مسجد سے نکل گیا ہے تو کیوں فاسد ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ بنانا عمل کثیر ہے بغیر عذر کے، پس ہوگا خلیفہ بنانا مثل اس نکل جانے کے مسجد سے، جیسے مسجد سے وہ نکل گیا ہے خلیفہ بنانا اسی طرح ہے، یہ عمل کثیر پایا گیا جس کا عذر کوئی نہیں ہے لہذا نماز فاسد ہو گئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ، تو امام چلا گیا ظن پر کہ وضو ٹوٹ گئے، اور اگر خلیفہ بنایا قوم نے تو فاسد ہو جائے گی نماز قوم کی نہ کہ امام کی نماز۔ اگر پیچھے سے قوم نے خلیفہ بنا دیا، قوم اتنے میٹنگ نہیں کرنی بھی کسی اشارہ کیتا تو اگے ہو گئے، مطلب قوم کے 10 بندے رل کے اندر کوئی منت کرنی ہے بھی گلاں کرنی ہے، نماز ٹوٹ جانی ہے جی، تو قوم نے خلیفہ بنا دیا تب قوم کی نماز فاسد ہے، امام کی نہیں ہے۔ امام نے خلیفہ بنایا ہے تو امام اکیلے کی فاسد ہوگی، باقی کسی کی فاسد بھی نہیں ہونی، فاسد نہیں ہوگی، باقی سارے جماعت کرا لے ٹھیک ہے۔ اگر وہ خلیفہ قوم بنائے گی تو پھر بغیر ضرورت کے خلیفہ بنایا تو قوم کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسدت قیل، بعض نے کہا ہے کہ فساد بالاستخلاف، یہ قول ہے صاحبین کا نہ کہ امام صاحب کا، کہ فساد جو ہے نا خلیفے بنانے کے ساتھ، بھئی امام کی جو نماز فاسد ہوئی ہے خلیفہ بنایا بغیر ضرورت کے، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سب تینوں کا قول نہیں ہے بلکہ قول ہما ہے لا لہو ہے، جیسے ایسا جملہ ہو تو مطلب ہوتا ہے بھی یہ صاحبین کا قول ہے تو امام صاحب کا قول نہیں ہے، اور کوئی ہو تو پھر نال وضاحت کر دے جے۔ اچھا کیوں نماز فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ اب کی شے اس میں ایک سوال ہے یہ کہ خلیفہ بنانا تو جائز ہے، یہ کہ متحقق ہو اشارے کے ساتھ،
وہ صرف پیچھے سے ہاتھ کا اشارہ کر دے تو اشارہ کرنے سے وہ آگے آ جائے، ایک دن کپڑے کھینچ کر کھڑا کرے، یہ تو عمل کثیر ہوا۔ صرف اشارہ کرے تو وہ اشارے سے آگے آ گیا، اور یہ اشارہ نہیں ہے عمل کثیر۔ آپ پھر عمل کثیر نہیں، آپ نہیں فاسد ہونی چاہیے۔ ہاں اگر پکڑے کپڑا اس کا اور کھینچے اس کو تو البتہ متحقق ہو گیا عمل کثیر۔ تو عمل کثیر مطلقاً نہیں ہوگا، کپڑا پکڑ کر کھینچے اپنی طرف یہ عمل کثیر ہے، اشارے سے وہ آگے آ گیا تو یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ اچھا جی، عمل کثیر پایا گیا من غیر عذر۔ سوال، اگر تو کہے کہ خلیفہ تو بنایا اس نے بقصد الاصلاح بنایا ہے، کیونکہ اس نے تو سمجھا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس لیے اس نے خلیفہ بنایا ہے، اس لیے کہ امام کا نکلنا مسجد سے بغیر خلیفہ بنانے کے باطل کر دیتا ہے یہ صلاۃ کو للقوم۔ اگر حقیقتاً وضو ٹوٹ جائے، خلیفہ بنانے کے بغیر مسجد سے نکل جائے وضو کے لیے تو قوم کی نماز تو یہاں بھی تو یہ وہم تھا، پس واجب ہے یہ کہ لاحق کیا جائے قصد اصلاح کو حقیقت اصلاح کے ساتھ، جیسا کہ اس کا مصلی سے چلنا مسجد میں اور قبلے سے پھرنا، چونکہ یہ اصلاح کے قصد سے تھا نا کہ وضو ٹوٹ گیا، اس نے سمجھا، وہ تو آگے جا کر پتہ چلا نہیں ٹوٹا، تو جیسے یہ مشی اور انحراف یہ نماز کو باطل کس کی؟ امام کی، جب تک مسجد میں ہے، تو جیسے یہ نہیں باطل کرتا تو پھر خلیفہ بنانے سے بھی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ بھی اصلاح کے لیے، جیسے اس کا چلنا اور پھرنا کس لیے ہے؟ اس قصد اصلاح، قصد اصلاح، اصلاح کا قصد ہے۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے خلیفہ بنانے کی جگہ کے غیر میں یہ کیا ہے؟ یہ منافی ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو خلیفہ بنانا منافی ہے، جیسا کہ نکلنا اس کا یہ ایسے جیسے مسجد سے نکل گیا اور محض یا تحمل و محض برداشت ہوتا ہے یہ خلیفہ بنانا اندل، اور عذر تو یہاں کیونکہ اس کو پتہ چل گیا وضو کوئی نہیں ٹوٹا، اور قصد اصلاح جو ہے یہاں محض متحقق ہوتا ہے اور لاحق کیا جاتا ہے حقیقت اصلاح کے ساتھ، جب تک نہ پایا جائے مفسد حکمن، مفسد جیسا کہ چلنا اور قبلے سے پھرنا، یہ لاحق کیا جائے گا حکمن جب کہ وہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا، اگر ویسے چلا اور پھرا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کم پھرنا قبل خروج منل، تو مسجد میں نکلنے سے پہلے ان کا اعتبار ہے کہ بھئی یہ حکمن مفسد نہیں پایا گیا، پس کیونکہ جب تک وہ مسجد میں ہے تو بنایا جائے گا اس کو قائم فی مکان ہی، گویا کہ اسی جگہ کھڑا ہے، گویا کہ وہ اور نہیں چلا جب تک مسجد میں ہے، اس لیے انحراف اور مش حکمن مفسد نہیں پایا گیا، اور خلیفہ بنانا پایا گیا ہے حقیقتاً بھی، اور کیونکہ خلیفہ اس نے بنا دی ہے اور یہ تو منافی ہے نماز کے بغیر، لہٰذا فاسد کر دے گا یہ خلیفہ بنانا نماز کو، جیسے نکل جانا مسجد سے، اور اگر خلیفہ بنایا اس نے تو فاسد ہو جائے گی نماز امام کی، اس لیے کہ خلیفہ بنانا عمل کثیر ہے بغیر عذر کے۔ جی، اور اگر خلیفہ بنایا اس نے تو فاسد ہو جائے گی نماز، اس لیے کہ خلیفہ بنانا عمل کثیر ہے بغیر عذر کے۔ اچھا جی، نیا مسئلہ، اور یہ مسئلہ خلیفہ بنانے والا یہ مسئلہ خلاف ہے اس صورت کے
جب زن، اور یہ سارا مسئلہ جب زن کیا اس نے کہ اس نے نماز شروع کی ہے بغیر وضو کے، نماز شروع کر چکا ہے، تو اب اس کو زن ہوا کہ میرا تو وضو کوئی نہیں ہے، ہوا نکلی تھی، وضو کوئی نہیں کیا، تو فن سارا فا، تو پھر وہ پھر گیا، پھر گیا، پھر جانا اس نے اس بات کو، فوراً ذہن میں آ گیا کہ بعد میں وضو کیا تھا، گلا نہیں کرتا پیا، صرف تصورات میں، گل نال تو ویسے نماز فاسد ہو جاتی جے۔ پھر اس کو معلوم ہوا کہ وہ وضو پر ہے، تو یہاں جو نماز جس سے پھرا ہے وہ یقیناً کیا ہو گئی ہے؟ وہ فاسد ہو گئی ہے، کیونکہ فاسد ہو گئی ہے نماز، اگرچہ کیوں یہاں کیوں؟ اس لیے کہ پھرنا ہے توڑنے کے طریقے پر، یہ تو اس لیے پھرا کہ میری تو نماز ہی کوئی نہیں شروع ہوئی، اس لیے کہ وہ کیا سمجھ رہا تھا، زن کیا ہوا ہے، تو بغیر وضو کے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ رفض کے طریقے پر، نماز کو توڑنے کے طریقے پر پھرا ہے جی، سمجھا جی؟ اس لیے یہ اس صورت میں مسجد میں یاد آ جائے یا باہر جا کر یاد آئے، دونوں صورتوں میں یہ نماز کیا ہو گئی ہے؟ فاسد ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس مسئلے کے، یعنی یہ صورت متلبس ہے اس صورت کے خلاف کے ساتھ، جب زن کیا اس نے کہ اس نے نماز شروع کی ہے غیر وضو پر، تو پس پھر گیا، پھر معلوم ہوئی یہ بات کہ وہ باوضو ہے، کیونکہ فاسد ہو جائے گی نماز اگرچہ نہ نکلے مسجد سے، اس لیے کہ پھرنا رفض کے طریقے پر ہے، رفض کا معنی ایشا بس، اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس مسئلے کے کہ جب زن کیا اس نے کہ شروع، یہ مسئلہ متلبس ہے اس مسئلے کے خلاف کے ساتھ، اور یہ مسئلہ متلبس ہے اس مسئلے کے خلاف کے ساتھ کہ جب زن کیا اس نے کہ شروع کر لیا اس نے نماز وضو کے غیر پر، تو پھر گیا، پھر معلوم ہوئی اسے یہ بات کہ وہ باوضو ہے، کیونکہ ٹوٹ جائے گی نماز اگرچہ، اور فاسد ہو جائے گی، وہ فاسد ہو جائے گی نماز اگرچہ نہ نکلے مسجد سے، اس لیے کہ پھرنا رفض کے طریقے پر، نماز توڑنے کے طریقے پر تنویر پیش کرتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے جس کا اس نے وہم کیا ہے، تو کیا اب نئے سرے سے شروع کرے گا کہ نہیں؟ جملہ سوالی ہے، یعنی جب وہ پھرا ہے تو اسے تسلی رہے کہ واقعی میرا وضو کوئی نہیں ہے، تو اب وہ دوبارہ شروع کرنی ہے کہ کوئی نہیں، کہ پہلی پر بنا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو اس کو تسلی ہوئی ہے کہ نماز کی ابتدا ہی غیر وضو پر ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، تو جب تسلی ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرنی ہے، تو یہاں جب زن ہوا ہے تو اب بھی وہ نماز ٹوٹ گئی ہے تو کیا کرنی ہے؟ ایشا بس، کیا نہیں دیکھا تو نے، اللہ ترا دلیل ہے اس پر کہ انصراف علی سبیل رفض ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے کہ وہم کیا اس نے اس کا، طے جملہ سوالی ہے، کیا استقبال کرے گا کہ نہیں؟ نشان لگا تھوڑے سوالی کون لگا ختم ہے؟ اچھا یہ لائن ٹھیک کی طرح ختم کر دیتا نے، تو کیا مطلب؟ اچھا جی مڈ بنا کرو، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو اگر متحقق ہو جائے وہ شے جس کا اس نے وہم کیا ہے، کیڑا وہم کیتا سے کہ میں بے وضو نماز شروع کر بیٹھا ہاں، تو نئے سرے سے شروع کرے گا نماز کو کہ نہیں کرے گا؟
وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح جب اس کو ظن ہوا ہے تو اب بھی نماز ختم ہو گئی. جی کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ اگر متحقق ہو جائے وہ کہ جس کا اس نے وہم کیا ہے تو نئے سرے سے شروع کرے گا نماز کو. پس یہ ہے وہ قانون. پس ھذا ھو الحرف، ھذا ھو الحرف. اور دیکھو درو فہذا یعنی وہ کہ ذکر کیا ہم نے کیا کہ انصراف اگر ہے اصلاح کے قصد پر تو نئی فاسد کرے گا یا نئی فاسد ہوگی نماز مصلی کی جب تک نہ نکلے مسجد سے یا خلیفہ نہ بنائے. دو میں گلا. پس جب ہو اعراض اور رفض کے قصد پر تو اب نماز فاسد ہو جائے گی. یہ ہے وہ حرف آخر هو الحرف. پس جب متحقق ہو گیا اصلاح کا قصد اور نئی متحقق ہوئی وہ جو ترجیح دے قصد اصلاح کے اعتبار کے عدم کی جانب کو تو یہ ٹھیک ہے. جیسا کہ منافیات اخر للصلاۃ اس وقت تک کیا ہوگا یہ قصد اصلاح لاحق کیا جائے گا حقیقت اصلاح کی. لیکن اگر اور منافیات پائے گئے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی. اور پس یہی وہ اصل ہے. حرف میں نہیں اصل لکھا تھلے، یہ قانون یہی ہے. جی بس یہی وہ اصل ہے. یعنی او تھلے بھی ایل حرف ایل اصل، اس لیے کہ جب پھرا اصلاح کے قصد پر ترک کی عبارت ہے لینا ہوں الانصراف علی قصد الاصلاح لا یفسد. بڑی میں عبارت کے میں لکھی ہوئی تھی کی ہے الانصراف علی قصد الاصلاح لا یفسد اگے بخلاف الانصراف علی قصد الرفض لأنه إذا انصرف بظن فإن كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء. تھے عبارت ساری اور طرح اور کریں کتاب کتنے لکھی ہو وہ یہ تو پڑھ لی ہو نسلی آ جی تھلے لکھی ہو یا یعنی اصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اصل یہ ہے کہ انصراف اصلاح کے قصد پر یہ انصراف لا یفسد ہے برخلاف انصراف کے توڑنے کے طریقے پر، اس لیے کہ وہ پھرا ہے بے ظن. جی پس اگر ہے متعلق اس کا کہ اگر ثابت ہے تو فظاہر خلاف ہو تو جائز ہے بنا، اور اگر ہو تو نہیں جائز بظاہر ہوگا خلاف اس کا تو نہیں جائز. کرما عبارت ساری کچھ مچ کر دیتی ہے. جی اور جو پچھلا پڑھا جب پچھلی شرح جو ٹھیک وہ گل جی. اچھا جی اگلا مسئلہ یہ تو مسجد تھی، مسجد نماز بیر صحرا میں ہو رہی ہے تو وہ اس ظن سے نکلا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، آگے جا کر پتہ چلا کوئی نہیں ٹوٹا تو اب کتنا معیار ہوگا، کتنی دور جائے تو پتہ چلے وضو نہیں ہے تو بنا کر سکتا ہے، اور اس سے آگے چلا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. مسجد میں تو مسجد اور خروج مسجد معیار بنا، اور صفوں کی جگہ صحرا میں اس جگہ کے لیے مسجد کا حکم ہے. تو اگر کھلی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنی صفیں ہیں نا جتنی یہ اس کے لیے کیا ہے مسجد کا حکم ہے. بلاؤ تقدم قدامہ، اور اگر وہ چلا اگلی جانب تو پس حد امام کا سترا ہے. حد اور پامیں 2 صفحہ دور ہے پامیں 3 صفحہ دور ہے. جی وہ کیا ہے اگلے پاسے جتنا امام دا سترے کول جانا نہیں جانا انہیں انجے
ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਖਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲਮ ਤਕੁਨ, اور اگر نہ ہو سترا، اگر امام کے سامنے تو پس اندازہ صفوف کا اس کے پیچھے، تو جتنی پیچھے صفحے ہیں نا 4، اتنا اندازہ وہ آگے چلا گیا نکل گیا تو نماز بنا نہیں کر سکتا، اور اگر اس سے پہلے مڑ آیا تو پھر بنا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہو وہ اکیلا اور اس کو وام پڑا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، بات جنگل کی ہو رہی ہے، جی تو پس اس کے سجدے کی جگہ ہے چاروں جانب سے جی 5 فٹ اگے، 5 سجے، 5 کھبے، 5 فٹ پیچھے، جہڑے پاسے بھی جانا سو پانی آخر کسی پاس ہونا، اتنے تھلے تو پانی نہیں نہ ہونا، پانی تو جیتیں چ ہونا ایدے پانی ایدے وے تو اپنے جڑا ہے نا ساڈا سجدہ 2.5 فٹ دا، ویسے 5 فٹ ہی سجدہ ہوتا ہے پورا۔ 5 فٹ اگر تو پہلے واپس آ گیا تو بنا کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے نکل گیا تو بنا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتا جی۔ اب یہ جو پیچھے ہے نا صحرا میں صفوں کی جگہ ہے، ادھر دیکھیں یہ بندہ کھڑا ہے درمیان میں، وہ یہاں سے وہاں تک صف ہے، یہ تو مسجد ہے ویسے بھی باہر کھلی جگہ، ایتھوں نکل کے انج ٹرے ہیں، ایتھوں نکل کے انج ٹرے ہیں، جب تک کہ صف مکدی نہیں اس تو پہلے واپس آ جائے تھے بنا کر سکتے ہیں، تو جی نکل گئے تھے بنا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتا جی، سمجھیے گل جی، اے شاباش جی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب اسی قیاس پر ہے، جزی سامنے کوئی نہیں ہے، آخری صف میں کھڑا ہے اور صفحے 5 ہیں، تو اس کا وضو اس نے ظن کیا وضو ٹوٹ گیا اور پانی پچھلی جانب ہے تو وہاں سے پیچھے چلا ہے، تو پیچھے تو صف کوئی نہیں ہے، امام کا سترہ بھی نہیں ہے، تو یہ امام کا سترہ ہو تو سترے کا لحاظ ہے، سترہ نہ ہو تو صفوں کا لحاظ ہے، اگلی جانب، تو پچھلی جانب بھی اس پر قیاس کر کے پھر یہی ہے کہ اتنا پیچھے چلا، پیچھے صف کوئی نہیں ہے، اور جتنا امام کا آخر کو جگہ ہے نا 5-10 فٹ، اتنا تک پیچھے سے پہلے مڑ آیا تو، بنا کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد مڑ آیا تو بنا نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب بھی جی سوال ہے نا کہ اگر بالکل پیچھے کھڑا اور پانی بھی اس کی پشت کے پیچھے ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا جی، مکان الصفوف ہے، یہ بیان ہے اس چیز کا کہ جب نہ ہو مسجد میں تو پھر کیا حکم ہے، پھر کیا حکم ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان ہے اس بات کا کہ جب نہ ہو مسجد میں تو کیا ہے حکم اس کا۔ اچھا جی، صحرا میں صفوں کی جگہ لہو حکم المسجد، پس جب واقع ہو خارج من الصفوف یعنی صفوں سے نکل گیا، بائیں طور کے واقع ہوا صفوں کے پیچھے جی، تو نہیں جائز اس کے لیے، اور اسی طرح جب تجاوز کیا صفوف سے یمین کی جانب سے، وچکار کھلوتا سی سجے پاسے ٹور پیا یا تو صف تو نکل گیا، آگے سمجھ، فمقدار الصفوف ہے، اس صفا کے تو شروع ہوندیاں نے، صفا شروع ہوندیاں نے مبدأہ الامام تے واخرہ منتہی الصفوف، اے جڑا ہے نا امام جتھوں کھڑا ہے مصلی اتھوں پہلی صف شروع ہوندی ہے، وہ صف وچ شمار ہے، جس لئے مسئلے سمجھنے ہونا تو امام دا مصلی کی ہے وہ صف وچ شمار ہے جی جی جی۔ اچھا جی، اور صفوں کی جگہ صحرا میں اس جگہ کے لیے مسجد کا حکم ہے، اور اگر تقدم بڑا اپنی اگلی جانب تو پس حد سترہ ہے،
اور اگر نہ ہو ستھرا نہ ہو تو پس اندازہ صفوف کا اپنے پیچھے۔ اے جڑا مسئلہ پڑھیا مولوی عبداللہ بھی صحابہ پاک فرماندے نے جلے سری سفراں چ ہوندے ساں تے سخت گرمی ہوندی سی تے تھلے اپنی اسی آستین رکھ کے سجدہ کردے ساں، ہے وے کہ کوئی نہیں؟ اے پھر اے سفر چ مصلے نال کون سا رکھ دے ایک ایک رکھ دے ساں ہیں؟ اے بدماشی ہن شروع ہوئی نا۔ تو پس حد ستھرا ہے، اور اگر نہ ہو تو اندازہ صفوف کا جو اس کے پیچھے ہے، اور اگر ہے منفرد تو پس اس کے سجدے کی جگہ ہر جانب سے جی۔ اور صفوف کی جگہ صحرا میں اس جگہ کے لیے مسجد کا حکم ہے، اور اگر بڑا اپنے آگے کی جانب تو حد ستھرا ہے، اور اگر نہ ہو ستھرا تو اندازہ صفوں کا اس کے پیچھے، اور اگر ہو منفرد تو اس کے سجدے کی جگہ ہے ہر جانب سے۔ وَإِن جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ۔ عوارض الف لام نہیں ہوتے ہیں هَذِهِ الْعَوَارِضِ حد ہو گئے مولوی عبداللہ یار۔ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَهُوَ طَارِقٌ۔ اور اگر نماز پڑھ رہا تھا اور اگر جنون طاری ہو گیا تو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہو گیا یا سو گیا، پس احتلام ہو گیا، سو گیا یا نماز پڑھتے پڑھتے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو گیا، تو یہ وضو کر کے آئے اور محتلم غسل کر کے آئے تو جو نماز پڑھی اس پر بنا نہیں کر سکتے، بلکہ استقبالہ نئے سرے سے نماز شروع کریں گے، نئے سرے سے۔ آگے سمجھ اے شاباش لِأَنَّهُ وجہ یہاں بنا کیوں نہیں کر سکتا، نئے سرے سے کیوں کرے گا، پہلی نماز ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ ہر ایک نادر ہے، اس لیے کہ نادر ہے وجود ان عوارض کا نادر ہے، کبھی کبھار کوئی ہو تو جی تو پس نہ ہوں گے یہ عوارض ان کے معنی میں جن کے ساتھ نص وارد ہوئی ہے، جن کے ساتھ اس کے معنی میں ادھر دیکھو فاحتلم سوال ہے کہ نہیں حاجت اس مسئلے کو مقید کرنے کی احتلام کے ساتھ، اس لیے کہ نوم خود ناقض وضو ہے، تو نامہ کے بعد فاحتلم کی نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ہم کہتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ نماز کے اندر نوم خواہ ناقض وضو ہے، کیونکہ نوم جب نہ ہو ناقض، مثلا رکوع میں سو جائے تو سجدے میں سو جائے تو پھر نہیں ہوگا اس کے لیے یہ حکم، اس لیے قید لگائی کہ اس کو کیا ہو گیا، احتلام بھی ہو گیا، تو غسل کر کے واپس آ کے بنا نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، استقبالہ کی کیا کرے، یعنی اگر پائے گئے یہ عوارض تشہد اخیر سے پہلے پائے گئے، آخری قاعدے میں عبدہ و رسول سے پائے گئے، تو پھر یہی حکم ہے کہ نئے سرے سے، بہرحال بعد اس کے کہ قاعدہ کر چکا ہے قدر تشہد، تو اب نماز نئے سرے سے شروع، وجہ اس لیے کہ یا ٹھہرا ہے کچھ دیر جی، تو پس ہو گیا وہ ادا کرنے والا ایک جز من الصلاۃ کو کس کے ساتھ،
تو یہ اس کے بعد جو ہے نا پھر خروج بے سو نہیں پایا گیا. یا مضطرب رہا اس کے وقت کی کرا، اور یہ فعل ہے اس کی طرف سے جی کیا اضطراب یا ٹھہرنا، تو اس کے ساتھ پوری ہوگی ہے نماز. کن کے نزدیک؟ کیونکہ قصد پایا گیا. وَإِلَّمْ يَقْصُدْ، اگرچہ اس نے نماز پورا کرنے کا قصد نہیں کیا لیکن فعل تو پایا گیا نا قادے کے بعد، اس لیے نماز ہو گئی. اس لیے کہ فعل ایسا فعل جو مفسد ہے، نہیں مختلف اس کے مقصود ہونے کے درمیان، یا مقصود جو فعل نماز کے اندر مفسد ہے وہ قصد کر کے کرے یا قصد کے بغیر کرے، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. جو نماز کا مفسد ہے وہ قصدن کریں یا اگر بھول کر بات کرے تو نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں؟ النص، وہ نص کون سی ہے؟ یا اور وہ قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من قاء او رعفا او امضا، یہ فرمان ہے بھی یہ جا کر وضو کر کے بنا کر سکتے ہیں. کل پڑھے تو یہ جو بندے ہیں چونکہ یہ عوارض نادر ہیں، کیا ہیں؟ میں نادرہ دفتر سے پرتی ہوئے نا جی اندر جی بھی یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار. اس لیے نس کے جن کے بارے میں نس ہے ان کے حکم میں یہ نہیں ہوں گے جی. اگلا مسئلہ، اور اسی طرح جب اس نے کہکہ لگا دیا تو اب بھی نماز ٹوٹ گیا، نئے سرے سے شروع کرے گا جی. اس لیے کہ کہکہ بمنزل کلام کے ہے، اور کلام تو قاطع الصلاۃ ہے، لہذا نماز ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْكَلَامِ، اس لیے کہ کہکہ آواز ہے، ظاہر کرتا ہے ایک امر کو. وہ امر کیا ہے؟ سرور ہے یا تعجب ہے جی؟ جی وَهُوَ قَاطِعٌ، اور یہ جو بات ہے یہ کیونکہ پیچھے حدیث میں آیا ہے نا کہ آ کر بنا کر سکتا ہے، فرمایا ما لم یتکلم، جب تک. تو کیا مطلب اگر کلام کرے تو فاسد ہو جائے گی. اور اگر جنون طاری ہو گیا یا سو گیا، پس احتلام ہو گیا، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو فوراً بھی کچھ دیر بعد افاقہ بھی ہو گیا. یہ نہیں بھی شام تک جنون تے بے ہوشی کل تک، پھر تو وقت ہی کدھر نکل گئے. تو استقبالا، تو نماز نئے سرے سے پڑھے. اس لیے کہ نادر ہے وجود ان عوارض کا، پس نہ ہوں گے یہ عوارض ان عوارض کے معنی میں کہ وارد ہے جن عوارض کے ساتھ نس. وہ کون کہے اور مزی او پچھلے صفحے تے او موٹا جا والا نا قول ہورلے پاسے پینے پہ کتوں گا کبلا ہے شاباش. یہ ہے جی ان کے معنی میں یہ نہیں ہوں گے. اور اسی طرح جب کہکہ لگایا مصلی نے تو اب بھی نماز ختم نئے سرے سے، اس لیے کہ یہ کہکہ بمنزل کلام کے ہے، اور کلام تو قاطع ہے. فی انا کلم منہما ینقل المعنی یا ینقل المعنی من ضمیر ہی الی، کلام بھی اندر والی بات سے، اندر والی جو بات ہے اس کو ظاہر کر کے مخاطب کو سمجھایا جاتا ہے، اور ہنس کر بھی مخاطب کو سمجھایا جاتا ہے. بندے کسی گل کی دی تو پرلا بندہ چپڑ جا ہس رہا، میں گل کر رہا تینوں گل نہیں سمجھ لگی جی تو کچھ ہویا سو تو وہ بولے ہے نا.
کہ کوئی نہیں کسی دی گل چسو تو انہوں غصہ چڑھتا ہے کو اندر اندر کچھ ہے گئی ہے تو تا ہی ہے کہ ایویں ہی جی اور اگر مجمود ہو گیا یا سو گیا پس احترام ہو گیا یا بیہوشی داری ہو گئی اس پر تو نئے سرے سے نبی نماز کریم صلی اس لیے کہ اللہ یہ نازل علیہ ہے وسلم وارث کا پس نہ ہوں گے یہ بسم اس کے اللہ معنی ہے کہ والد ہے جس کے ساتھ نصب اور اسی طرح جب کر گیا مصلی نے نماز میں اس لیے کہ کہتا بمنزل کلام کے ہے اور کلام قارئ الصلاۃ وَإِنْ قُصِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَاهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُجْزِئُهُمْ لِأَنَّهُ يَجْوِزُ وُجُودُهُ فَأَشْبَهَ الْجَنَابَةَ وَلَهُ أَنَّ الْإِسْتِخْلَافَ بِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هُنَا أَلْزَمُ وَالْعَجْزُ عَنِ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ نَادِرٍ فَلَا يَلْحَقُ بِالْجَنَابَةِ اور اگر بند ہو گیا امام قرات سے نماز شروع کی اللہ اکبر آگے قرات نہیں کر سکا رک گیا آتی ہے کوئی سبب بنا وہ قرات سے بند ہو گیا قرات نہیں کر سکا تو مقدم کر دیا اس نے اپنے غیر کو تو پیچھے سے ایک بندے کو پکڑ کر آگے کیا پیچھے ہٹ گیا جی تو کافی ہے ان کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یعنی یہ نماز ہو جائے گی یہ نماز سمجھے ہی ادھر بیک فرگن ٹر دیں ذکر کیا گیا صحاح میں کہ ہر وہ کلو من امتنان شعین فقد حسران ہر وہ شخص جو منع کر دیا جائے کسی شے سے تو پس وہ اس شے سے کیا ہو گیا روک دیا گیا اور آج کے اندر بھی فین احسر تم اجزاءہم ان کو کافی ہے ذکر کیا ابو الیسر نے کہ محض جائز ہے اس صورت میں خلیفہ بنایا سکے نہیں فقدم غیر ہوتا کی مطلب ہے محض جائز ہے خلیفہ بنانا جب کہ اس کو قرآن یاد ہو پورا قرآن نہیں مراد فاتحہ شریف تترا ایتا مراد نہیں جب کہ اس کو قرآن یاد ہو مگر یہ کہ لاحق ہو گئی اس کو شرمندگی یا خوف تو پس رک گئی اس سے یہ مراد ہے اب خلیفہ بنا سکتا ہے پس بہرحال جب بھول گیا جو یاد کیا تھا وہ تو پس اب وہ کیا بن گئے تو نہیں جائز خلیفہ بنانا یہ ابو الیسر نے وضاحت کی اس طرح جی لا وقال اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ لا یجزئہم نہیں کافی ان کو نہیں یہ نماز ختم ہوگی نواں مڈو شڈو شروع کرنا سمجھے دلیل صاحبین کی اس لیے کہ یہ کام نادر ہے وجود اس کا کس کا کہ آتی ہو اور مسلح پر کھڑے ہونے کے بعد وہ بند ہو جائے اس لیے کہ نادر ہے وجود اس کا پس مشابہ ہو گیا یہ تو جنابت والی صورت میں کیا ہے وہ ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو گئی سنیں جی یہ کن کی دلیل ہے او بیکھو لا یجزئہم بنا پہ قال فی النہایا بلکہ پورا کرے نماز کو بغیر جیسا کہ امی جب امامت کرائے قوم اور نسبت کی ہے اس کی بعض شارحین نے کدھر صحف کی طرف اس لیے بسابین کا بھی یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ مذہب ان دونوں کا تو یہ ہے کہ کیا کرے اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے فخر الاسلام نے شرح بھی بعض نے کہا یہ جو کہا نا وقالا لا یجزئہم کہ بھی اس کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کیا کرے خود جماعت کرا دے تو کہا کہ یہ جنہوں نے بیان کیا ہے نا ان کو کیا ہو گئے اس لیے کہ صاحبین کا مذہب یہ تو نہیں ہے ان کا مذہب کیا ہے فخر الاسلام نے اسی کے ساتھ تصریح کی ہے جامع صغیر میں اچھا جی امام صاحب کی دلیل
نہ لأنہو اور لأنہو یعنی حسر عن القراءت نادر ہے، یہ وجود اس کا، جیسا کہ جنابت فی الصلاۃ نادر ہے، پس نہ ہوگا یہ ان عوارض کے معنی میں کہ وارد ہے ان کے ساتھ، یعنی حدث وہ حدث کے جس کے ساتھ عام ضرورت ہے، کہ آگے نکسیر آ گئی، ہوا نکل گئی، یہ والا ہو، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے خلیفہ بنانا یہ آج عجز کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو خلیفہ کسی کو بنایا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ جو امام ہے وہ عاجز آ گیا کہ نماز اگے چلا نہیں سکتا، تو اس وجہ سے کہ اور بھی کوئی وجہ ہے، اور یہ جو عجز کی علت ہے سبب ہے یہ یہاں الزم ہے، یہاں یہ تو بہت لازم ہو گیا ہے، بہت ادھر ویکھو الزم کی میں الزم بہوا ہا ہونا، اس لیے کہ بے وضو پا لیتا ہے پانی مسجد میں، پس ممکن ہے اس کو نماز کا اتمام بغیر استخلاف کے، سنیں جی کہ کوئی نہیں، اب ایک جزی دیکھ لو، نمی جزی ہے جی، بالکل امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے، امام کا سامنے ٹوٹی لگی ہے پانی والی، وہ 2 قدم آگے چل کر وضو کر کے پیچھے مصلی پر آ گیا ہے تو امامت شروع ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہاں سے کہ نیا سامنے آیا جی، سمجھے؟ تبھی تو کہہ رہے نا کہ اس لیے کہ محدث وہ امام پایا اس نے پانی کتھے تو ممکن ہے اس کو نماز کا، تو تب بھی ہے نا کہ مثلا پانی مسجد کے اندر ہے کہ آپ وضو کر کے آگے سے نماز شروع کر دے جی، اتنی دیر مقتدی کھڑے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہ جس کو کیا ہو گیا ہے نسیان ہو گیا تمام اس کا، جو اس کو نئی قدرت رکھتا وہ یا انہوں پچھوں کو سکھائے یا انہوں بھولیا یاد آوے، اس لیے یہ جو علت ہے نا خلیفہ بنانے کی یہ تو الزم ہے بنسبت بے وضو ہونے کے، کیونکہ وہاں تو ایک صورت آ سکتی کہ خلیفے کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے کہ پانی مسجد میں مل جائے جی، واہ واہ واہ، الزم تمال عجز جی، یکوں آ رہے چلو واپس چل، اور عاجزی قرات سے یہ نادر، تو لہذا پس نہیں لاحق کی جائے گی کس کے ساتھ؟ جنابت کے ساتھ۔ امام صاحب فرماتے ہیں قرات سے عاجزی نادر نہیں ہے، ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو جنابت کے ساتھ لاحق بلکہ یہاں خلیفہ بنائے تو ٹھیک ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور ویکھو والا جواب ہے صاحبین کے قول کا کیا لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُهُ، کہ اس کا وجود انہوں نے کہا تھا نادر ہے، تو جواب دیا کہ نادر نہیں ہے جی۔ وَلَوْ قَرَأَ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع لعدم الحاجة إلى الاستخلاف، اور اگر قرات کر چکا ہے اندازہ اتنا کہ جائز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نماز، تو نہیں جائز خلیفہ بنانا بالاجماع، بلکہ آپ رکوع میں جائے، واجب رہ گیا آخر میں سجدہ صاحب کرے، کیوں خلیفہ نہ بنائے؟ باوجہ نہ ہونے حاجت کے خلیفہ بنانے کی طرف، خلیفہ بنانا تھا کس لیے؟ اور قرات کرنے کے لیے، اس نے ما تجوز و بحصلات قرات، تو جب قرات ہوگی تو اب خلیفہ بنانے کی اے مطلب یار عجیب بندے ہو۔ اور دیکھو دروں مقدار، اس مقدار میں اختلاف ہے کب سے پڑھ رہے ہو، وَهُوَ آیَةٌ، امام صاحب کے نزدیک کتنا ہے ما تجوز، صاحبین کے نزدیک 3 آیتیں ہیں جی۔ تو اب لا یجوزو
یعنی خلیفہ بنانا جائز. نہیں ہے، اب اگر اس نے خلیفہ بنا دیا تو کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہو جائے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر محصور ہو گیا امام قرات سے، قرات کرنے سے اس کو بندش ہو گئی تو پس آگے کر دے. پس آگے کر دیا اس نے اپنے غیر کو، یہ ساری شرط پوری ہوئی ان تو کافی ہے ان کو. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے نہیں کافی ان کو، اس لیے کہ یہ کام کون سا؟ قرات سے بندش نادر ہے وجود اس کا، پس مشابہ ہو گیا جنابت کے. اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے خلیفہ بنانا عاجزی کی علت کی وجہ سے ہے. اور علت عجز اضافت بیانی بھی اس علت کی وجہ سے جو علت خود کیا ہے؟ عاجزی. عاجز آگے نماز نہیں چلا سکتا. اور یہ عجز کی علت یہاں الزم ہے. الزم تو جزی پڑھائی باقاعدہ، اور عجز عن القرات جواب صاحبین کا نہیں ہے نادر، پس نہیں لاحق کیا جائے گا جنابت کے ساتھ. اور اگر قرات کر لی اس نے اندازہ اتنا کہ جائز ہے اس کے ساتھ نماز تو نہیں جائز بالاجماع. کیا خلیفہ بنانا جائز نہیں تینوں اماموں کے نزدیک باوجہ عدم حاجت کے خلیفہ بنانے کی طرف. جی اور اگر محصور ہو گیا امام قرات سے پس مقدم کیا اپنے غیر کو تو کافی ہے ان کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور فرمایا صاحبین رحمہ اللہ نے نہیں کافی ان کو، اس لیے کہ یہ نادر ہے وجود اس کا، پس مشابہ ہو گیا یہ رہن اس لیے کہ نادر ہے، اس لیے کہ نادر ہے وجود بندش کا، پس مشابہ ہو گئی بندش جنابت کے. اور امام صاحب کی دلیل یہ کہ خلیفہ بنانا عاجزی کی علت کی وجہ سے ہے، اور وہ یہاں الزم ہے. اور عاجزی عن القرات اور عجز عن القرات غیر نادر ہے، پس نہیں لائق ہوگا جنابت کے ساتھ، نہیں لاحق کیا جائے گا. نہیں لائق کیا جائے گا جنابت کے ساتھ. اور اگر قرات کی امام نے اتنی مقدار کے جائز ہے اس کے ساتھ نماز تو نہیں جائز بالاجماع. کیا خلیفہ بنانا عدم حاجت کے استخلاف کی طرف، خلیفہ بنانے کی طرف.